السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں آج BA پارٹ 3 کے لیے کل ایک مضمون افسانے کے ارتقاء پر اظہار خیال کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے افسانے کے فن اور اس کے اجزاء ترکیبی پر اظہار خیال کیا تھا۔ مختصر افسانہ مغرب کی دین ہے۔ یہ 19ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا اور امریکہ کے ایک مصنف واشنگٹن ارون نے اسکیچ بک لکھ کر اس کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد نیتھنل ہاتن کے ہاتھوں اس نے فروغ پایا۔ ہاتن نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ ایڈگر ایلن پو کا نام بھی اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے افسانے کو فروغ دیا۔ اسی طرح سے 20ویں صدی میں بہت سارے افسانہ نگار ہوئے جنہوں نے افسانے کے فن کو خوب ترویج کی اور اس کو فروغ دیا، جس میں اسٹونسن، موپاسا، چیخوف، میکسیمم گورکی، یہ سارے وہ افسانہ نگار تھے جو عالمگیر شہرت یافتہ ہیں۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی، جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو جو عوام میں مقبول تھے جمع کر دیا تھا۔ مولوی نذیر احمد نے بھی بعض چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو اثر نو لکھ کر منتخب الحکایات کے نام سے پیش کیا تھا، مگر ان دونوں کتابوں میں جو چھوٹے چھوٹے قصے شامل ہیں وہ مختصر افسانے کے ذیل میں نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے فن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو بعض اصحاب نے اردو کے اولین افسانہ نگار کہا ہے، لیکن فنی نقطۂ نظر سے جائزہ لیا جائے تو پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو مستحکم بنیاد عطا کی، دیہات کی زندگی اور دیہات کے مسائل کو افسانے میں جگہ دی، حقیقت نگاری کی روایت قائم کی اور سیدھی سادھی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا۔ تقریباً اسی زمانے میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش اور مجنوں گورکھ پوری نے بھی افسانے لکھے، مگر ان کے افسانوں پر رومانیت کا غلبہ ہے۔ کچھ دنوں تو یہ رومانی افسانے مقبول رہے، لیکن جلد ہی یہ اپنی تاثیر کھو بیٹھے۔ ادھر عالمی سطح پر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ روس کے ادیب و شاعر اب اپنے قلم سے محنت کشوں اور مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتے تھے۔ 1936 میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس تحریک کو پنڈت نہرو جیسے عظیم مدبر و سیاسی رہنما، مولوی عبدالحق جیسے بزرگ ادیب اور پریم چند جیسے فنکاروں کی حمایت حاصل تھی۔ اسی زمانے میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود الظفر کے افسانے شامل تھے۔ انگارے کے افسانہ نگاروں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا تھا جو ابھی تک ادب کے دائرے سے باہر تھے۔ یہ فنکار حقیقت نگار تھے اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ حکومت کو ادب میں یہ تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب ضبط کر لی گئی، مگر اس کے اثر سے ادب میں جدید رجحانات عام ہو گئے۔ روسی اور فرانسیسی افسانہ نگاروں، بالخصوص چیخوف، ترگنیف، موپاسا اور فلابیر کی تخلیقات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اردو افسانے میں موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف اسالیب وجود میں آئے۔ اردو میں افسانہ پڑھنے اور افسانہ لکھنے کا شوق عام ہوا۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی، حسن عسکری اور غلام عباس نے بعض مارکہ آرا افسانے لکھے۔ پھر افسانہ نگاروں کی دوسری نسل نے میدان میں قدم رکھا۔ ان میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور اور ختیجہ مستور نے بہت شہرت پائی۔ کرشن چندر نے اپنے افسانوں سے ترقی پسندی اور اشتراکیت کو فروغ دیا۔ انہوں نے اردو افسانے کو ایک دلکش اسلوب سے آشنا کیا۔ بیدی نے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نفسیاتی افسانے لکھے۔ منٹو اور عصمت نے بے رحم حقیقت نگاری سے کام لیا اور جنسی موضوعات پر قیامت بپا کرنے والے افسانے لکھے۔ ممتاز مفتی فرائڈ سے متاثر رہے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس نے پنجاب کی علاقائی زندگی اور سماجی موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔
1947 میں ہندوستان اس طرح آزاد ہوا کہ ایک ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے، نئی سرحد کے دونوں طرف خونی فسادات ہوئے، لاکھوں بے گناہ برباد ہو گئے۔ اس حادثے نے افسانہ نگاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس حادثے پر کرشن چندر نے ہم ویشی ہیں، حیات اللہ انصاری نے شکستہ کنگورے، منٹو نے ٹوبہ ٹیک سنگھ، عصمت نے جڑیں، انتظار حسین نے اجودھیا، قرۃ العین نے جلا وطن جیسے افسانے لکھے۔ ان حالات نے افسانہ نگاروں کو باہر کی دنیا سے بددل کر دیا۔ وہ اپنی ذات کے اندر سمٹ کے رہ گئے۔ کھلے بند و اظہار بھی اب اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے علامتی اور تجریدی افسانہ وجود میں آیا۔ جو افسانہ نگار تجریدی اور علامتی افسانے نہیں لکھ رہے تھے، ان کا انداز بھی بدل گیا۔ تقسیم وطن کے بعد جن افسانہ نگاروں نے شہرت پائی، ان میں قاضی عبدالستار، غیاث احمد گدی، جوگیندر پال، اقبال متین، بلراج مہندرا، انور عظیم، اقبال مجید، سریندر پرکاش، انور سجاد، خالدہ حسین، احمد حمیش، رتن سنگھ، کمار پاشی، قمر احسن، احمد یوسف، حسین اللہ، شوکت حیات، مرزا حامد بیگ، سید محمد اشرف اور طارق چتاری وغیرہ نے شہرت پائی۔ ان میں وہ فنکار بھی شامل ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو پھر زمین پر اتارا اور اسے بے راہ روی سے نجات دلائی۔ افسانے کے فن پر میرا یہ موضوع آج ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ناول کے فن پر اظہار خیال کروں گی۔ اللہ حافظ۔